شاہزہ صاحبہ، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. سو آخر کار نون لیگ اب آپ کے ساتھ تو آ رہی ہے طریقے اعتماد میں، لیکن 9 مہینے رہ گئے تھے حکومت میں. کیوں آپ نے سوچا کہ تبدیلی لائی جائے؟ وہاں کے حالات سب کے سامنے ہی تھے، اور جب اندر سے جو ہے لوگ چاہنے لگیں کہ یہ سسٹم جو ہے ختم ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے دوسروں کو آگے بڑھ کے سنبھالنا ہوتا ہے. اوکے، سو یو تھاٹ کہ ضروری تھا. پی ایم ایل این کو کنونس کر لیا. شروع میں پی ایم ایل این شاید نہیں تھی آپ کے ساتھ. ہاں، وقت ہوتا ہے، ہر ایک کو کنونس کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. رائٹ. سو آپ چودھری انوار الحق کو ہٹا کر الیکشن سے قبل آزاد کشمیر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جیسے ہیں اس سے تو بہتر ہو جائیں گے. اوکے، یہ شور اباؤٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی انہی کی غلطی تھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر سے فارورڈ بلاک بنا اور ان اندر سے فیصلہ آیا. تو اگر خود اپنے اندر ہی سے انسان جو ہے وہ کسی پارٹی میں مسائل آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کے لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے اس لیڈر کے ساتھ جو کہ اسمبلی میں ہے، لیڈ کر رہا ہے، اس کے ساتھ نہیں چلنا. تو پھر کسی کو تو آگے بڑھنا ہوتا ہے. رائٹ. سو ظفر رحمان صاحب، سو آخر وقت پہ آپ نے سوچا کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے ہی دیا جائے. سو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھی ایک تلخی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے درمیان، وہ اب بڑی حد تک صحیح ہو چکی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہم ایک اتحادی ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ آخری وقت پر سوچا کہ ساتھ دیں، اور پہلے یہ سوچ نہیں تھی کہ ساتھ نہ دینے کی. دیکھیں، حکومت کا حصہ نہ بننا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ان کی رائے یہ ہے کہ بیسیکلی جو مینڈیٹ دیا گیا تھا 2020 میں، جس میں تنویر الیاس وزیر اعظم بنے پہلے، اور ان کی وجہ سے اصل خرابی کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں چینج کر پھر انہیں وزیر اعظم بنایا گیا. وہ ہمارے لوگوں نے بھی، کچھ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا. اس کے بعد بھی خرابی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ احتجاج ہوئے. کبھی آزاد کشمیر میں اس طرح کی صورتحال جو ہے پچھلے 50-60 سالوں میں نظر نہیں آئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی مینڈیٹ جو ہے اصل میں لوگوں کا نہیں ہے، اور حقیقی مینڈیٹ جب تک لوگوں کا نہ آئے تب تک آپ ظاہر پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے لوگ جو ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ان کی آواز صحیح طرح نہیں گونج رہی، تو انہوں نے سڑکوں پر احتجاج کو ترجیح دی. اس وجہ سے پی ایم ایل این کی یہ سوچ تھی کہ یا تو یہی سسٹم چلتا رہے، اور اگر یہ سسٹم فارغ ہوتا ہے تو پھر فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں. لیکن پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر ظاہر یہی ہے کہ نہیں، عدم اعتماد ہو، اور عدم اعتماد میں اپنا امیدوار بھی لے کر آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پی ایم ایل این جو بھی امیدوار ہوگا پیپلز پارٹی کا، اس کی سپورٹ کرے گی. لیکن حکومت کا حصہ صرف اس لیے نہیں بنے گی کہ ہمارے لوگ جو آزاد کشمیر سے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم حکومت کا حصہ بنیں تو جو 4 سال کا گند ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، یہ 1.5 سال اس وزیر اعظم کا اور 2 سال پچھلے وزیر اعظم کے، یعنی تنویر الیاس کے اور ان کے ملا کر، تو وہ سارا بوجھ ہمارے اوپر آ جائے گا، اور لوگ ہمیں اس کا ذمہ دار سمجھیں گے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ بھی جو احتجاجی تحریک کرنے والے رہنما تھے، ان سے پیپلز پارٹی اور ہم نے مل کر مذاکرات کیے ہیں. جو ان کی اصل بات جو کرکس ہے، آپ کی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، شی اسمائلنگ، میں ان سے پوچھ لوں گی. آپ بات مکمل کر لیں. جی، ہمارا کرکس یہ ہوا، جو ہم دونوں جماعتوں نے مل کر جو ان کے احتجاجی تحریک کے رہنما تھے، ان کا جب موقف سنا، ان کے موقف سے یہ اندازہ ہوا کہ جو مینڈیٹ اس وقت دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، وہ ایکچوئل مینڈیٹ ان کا نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگ چونکہ پارلیمنٹ میں ہیں نہیں، اس وجہ سے انہوں نے سڑکوں پر آنے کو ترجیح دی ہے. تو یہی ہمارا نقطہ نظر ہے. پیپلز پارٹی اگر وزارت عظمیٰ سنبھالے گی، ہم اپنا ایک ایک ووٹ گنتی کر کے انہیں ڈلوائیں گے. ہماری اتحادی ہے مرکز میں، بلوچستان میں، سینٹ میں. لیکن یہ ہے کہ حکومت کرنا، وہ ظاہر ہے ہمارے وہاں کے جو ایم ایل ایز ہیں ان کا نقطہ نظر ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 9 مہینے بعد جب الیکشنز ہوں گے، ہم بھرپور اس میں حصہ لیں گے. اس کے بعد جو نصیب ہوگا، جس کو سیٹیں ملیں گی، وہ حکومت بنائے گا. اگر اجازت دیں، سردار تنویر الیاس، فارمر پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سردار صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. ایگزیکٹلی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، تو کیا تبدیلی دیکھ سکتے ہیں ہم کشمیر میں؟ خیریت صاحب، بہت شکریہ.
اپنے پروگرام میں آپ نے ہمیں رابطہ کیا، ہم بات کر سکیں۔ دیکھیے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہائیبریڈ گورنمنٹ تھی اس کی انفارچونیٹ پہلو یہ تھا کہ 53 کے ہاؤس میں سے 47 ممبران نے جو موجودہ وزیر اعظم ہے حضرت قبلہ چودھری انوار الحق صاحب کو ووٹ دیا تھا، لیکن حقیقت صورتحال یہ تھی کہ آزاد کشمیر کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسری پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو فارورڈ بلاک کے 22-23 ممبران تھے، جو آپ کی امپارٹنٹ وزارتیں تھیں یا اختیار تھا جس کو انوار صاحب نے خفیہ پی ٹی آئی کا نام دیا کہ کل عمران خان کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی بچانے کے لیے خفیہ پی ٹی آئی بنا لی تھی، ہم نے اس وقت کے حوالے سے ہم نے مطلب ایک فارمولہ یہ رکھا تھا کہ جی ہم خفیہ پی ٹی آئی کے طور پہ کام کریں، تو نہ پی ایم ایل این کو اختیار ملا نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو جو کارکن تھا وہ مایوس ہو گیا، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اور دوسرا انوار صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ، جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کا کوئی نیریٹو نہیں ہے، وہ آزاد کشمیر میں ایک پی آر او نہیں لگا سکے، ایک ڈی جی ایڈمنسٹریشن نہیں لگا سکے، اس کو کوئی چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا ہوا، سینئر ممبر نہیں لگا ہوا، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نہیں ہے، چیئرمین احتساب بیورو نہیں ہے، پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین نہیں ہے، محتسب نہیں ہے، اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، ڈی جی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، ڈی جی ہیلتھ نہیں ہے، پولیس سراپا احتجاج ہے، ڈاکٹر سراپا احتجاج ہے، وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہے۔ تو ایسی آزاد کشمیر میں کیاس کی صورتحال پیدا ہوئی، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز چونکہ یہ سٹیک ہولڈر ہے، لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے ان پارٹیوں کے پاس ہے، تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ جو کمیٹیاں بنی ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ان سے انحراف کیا گیا، ان کو پورا نہ کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ انہوں نے کوئی بھی ہڑتال کرنے سے پہلے 3 ماہ کا ٹائم دیا، اس 3 مہینے کے اندر ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی گئی، نہیں کر سکے، وہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ راولہ کوٹ جو جہاں سے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، جو ہمارا ضلع راولہ کوٹ ہے، یہاں پہ اسپیشل پرسنز ہیں، اسپیشل پرسن نے ہڑتال کی اور وہ 65 دن تک اسپیشل پرسن معذور جن کے نابینا جو ہیں وہ راولہ کوٹ کے اندر رہے، وزراء آتے رہے۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا خدا کا خوف کریں، اگر ہم ان کو بھی نہیں ہینڈل کر سکتے، ان معذوروں کو بھی ہینڈل نہ کیا گیا، اور وہ 65 دنوں تک راولہ کوٹ کی سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہے معذور جو تھے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، سو انفارچونیٹ ہے یہ حالات تھے۔ تو پولیٹیکل پارٹیوں نے دیکھے آزاد کشمیر ہمارے ملک کا دفاعی اثار ہے، یہ پرامن علاقہ رہا، پاکستان کو آزاد کشمیر کے حوالے سے کبھی ٹینشن نہیں ہوئی۔ آزاد کشمیر میں یہ ماحول کیوں پیدا ہوا جبکہ پورے ملک میں آٹا 5,000 5,500 کا ہے، آزاد کشمیر میں 2,000 روپے کا مل رہا ہے۔ جو خفیہ پی ٹی آئی کی آپ نے بات بتائی، جی بالکل ایسے ہی ہے، سبسیڈائزڈ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگ پورے ملک کے اندر، مطلب ہے میں بات کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر سی ایم سیکریٹریٹ میں 851 لوگ آزاد کشمیر کے جاب کرتے ہیں۔ پورے ملک نے 24 کروڑ قوم نے اس ریاست کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور ریاست کے اندر ہم ہندوستان کا نعرہ لگائیں تو یہ انوار الحق صاحب نے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ اگر یہ پارٹیاں آج بھی رول ادا نہ کرتی تو ہمیں آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت پریشان کن صورتحال۔ تھینک یو سو مچ سردار صاحب فار جوائننگ اس۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بٹ کوئک کوسچن، 9 منتھس میں یہ سب آپ ٹھیک کر لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں سب کو عقل ہے کہ اتنے میں بہت کچھ سمجھ نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیے آپ آزاد کشمیر کی جیسے کہ کہا گیا ایک حساسیت کو سمجھے۔ جب گورنمنٹ کے لوگ خوش نہیں ہیں تو کسی کو بڑھ کے ایک ٹریک تو لینا پڑے گا۔ تو جو بہت سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کو ایک کوئک کرنا ہوگا، اور آپ کو نون لیگ نے آلریڈی بتایا یہ کہ دیکھیے اگر ہم نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو کے سارا وہ مسئلہ لے سکتے ہیں 3 سال 8 مہینے کا اپنے سر، یہ تو کافی تو مطلب ظاہر کھڑے ہونے سے مسئلہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، پاکستان کے لیے آپ نے کیا نا، سب کو معلوم تھا 3 سال 8 مہینے میں کہاں پہنچا ہے ملک، کیا صورتحال ہے، کیا مسئلے ہیں۔ آئی ایم ایف ناراض ہے، پاکستان سفارتی طور پر اکیلا ہے، دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے وعدہ پورا نہیں کیا، 200 ممالک کیسے بڑھ کے فائنینشلی سپورٹ کریں، لیکن ہم نے اپنے ملک کے لیے، ان کے پاس ہم سے زیادہ نمبر تھے، سپورٹ کیا اور کہا کہ آپ گورنمنٹ بنائیں، اور ایک کوشش کی کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کریں۔ اور ابھی بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کے پی کے وزیر
आला की तरह के कैबिनेट ही ना बनाए। आपको मुल्क के लिए करना पड़ता है। देखिए जो भी इशू हो, आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जिनके लिए वज़रा को होना चाहिए। उन्होंने आपको सिर्फ इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए नहीं भेजा है। तो आपका इस मुल्क का आप पर बहुत सारा कर्ज है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। उसमें जो है अवाम देख लेगी कि 8-9 महीने में क्या किया। उनकी मर्जी होगी जिसको वोट दें। अल्लाह करे अवाम की मर्जी के वोट से काम हुआ करे।